سورہ شورا کی جو آیت تلاوت کی تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو انصار صحابہ کون تھے؟ چلے یہ بھی سمجھ لیں، مہاجرین و انصار کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ مہاجرین کہتے ہیں جو مکے سے مدینے گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینے میں آلریڈی رہتے تھے، جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ تو نبی پاک جب مکے سے مدینے پہنچے تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہیں، یعنی نبی پاک کوئی بہت زیادہ پیسے اور بہت سارا سامان، ہم گھر شفٹ کرتے ہیں تو سامان بھی لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو ٹرک اور سزوکیاں بھر کے جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب مدینے ہجرت کی تھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ وہاں تو ظلم تھا، چھپ چھپا کے تو سفر ہوا تھا۔ تو اب جب وہاں کے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے پاس تو بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں جمع کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور آپ ہی کے صدقے ایمان ملا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ کی پہچان ملی ہے، آپ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، یہ چھوٹا سا تحفہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم لے کر آئے، چھوٹا سا نذرانہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں نا، خود فرما چکے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائے۔ نبی پاک کی تو شان ہی نرالی تھی نا کہ آپ اشارہ فرماتے، مگر یہ جو آپ کا جو فقر تھا نا، یعنی یہ جو آپ کی سادگی تھی، یہ آپ کی جو غربت والے معاملات تھے، یہ نبی پاک کے اختیاری معاملات تھے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے کوئی خود غریب ہو اور وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں تو یہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ایک شخص وہ ہو کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں مگر وہ فقر والی زندگی گزارے، وہ غریبوں والی زندگی گزارے، وہ سادگی والی زندگی گزارے، یہ کمال تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا، اس پر بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فقر کیوں اختیار کیا، یہ عاجزی اور یہ سادگی کا انداز کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ سچی بات پتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس میں بھی غریب امتیوں کا خیال تھا۔ اب سوچئے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے تھے، اللہ کی ساری کائنات ہی بنائی گئی نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کی وجہ سے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation، اور یہ رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ نبی پاک کی وجہ سے، سبحان اللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نعت شریف کے شعر کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات بنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ تو رب نے جس حبیب کے لیے کائنات بنائی، جیسا عرض کرتے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا۔ تو اب ذرا ریئلائز کریں کہ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزارتے، آپ کا بڑا محل ہوتا، آپ کے قیمتی کپڑے ہوتے، آپ قیمتی خوشبو لگاتے، قیمتی سواریوں پہ سفر کرتے، تو پھر جو غریب امتی ہوتے وہ یہ سنتوں پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے بڑا بنگلہ لینا پڑتا، تو بڑی گاڑی لینی پڑتی، تو بڑی جناب خرچے کرنے پڑتے، تو غریب تو سنت سے رہ جاتا۔ تو نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ چٹائی پر سونا ہے۔ پیارے آقا کی سنت کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے، کھجور کھانا ہے۔ نبی پاک سادہ کپڑے پہنتے۔ تو سبحان اللہ فرمایا کہ یہ نبی پاک تو سبحان اللہ سب کے آقا ہے نا، ایسی زندگی گزاری کہ غریب امتی اس پر عمل کر لے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے، اس کے دل کو دلاسا بھی مل جائے کہ میرے آقا بھی تو ایسے ہی تھے۔ اور امیر سادگی پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ امیر کو تو صرف اپنی لیوش لائف کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نا سنت پر عمل کرنے کے لیے، غریب کو تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلی بھی رہے گی کہ میں اگر غربت میں ہوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کیا تھی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسی زندگی نبی پاک نے گزاری نا، ایسی تو ہم اب بھی نہیں گزار رہے، ہمارے غریب بھی نہیں گزار رہے۔ کیوں؟
سرکار کا علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ 3 دن تک بعض اوقات آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنے طور پر نذرانے لے آئے کہ حضور آپ کے پاس بظاہر ہم نے دیکھا کچھ اسباب نہیں ہیں اور ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا، قرآن کی اصل میں آیت نازل ہوئی، ارشاد ہوا کل، تم فرماؤ. کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یعنی میں نے تمہیں دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا، اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں. اے میرے صحابہ، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے، نہ مجھے محلات اور دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے. میں رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے؟ نبی پاک کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا صحابہ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. مگر آگے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت. یعنی میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا، ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں، مگر تم پر لازم ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، یعنی اب میری آل سے محبت رکھو، یہ تم پر لازم ہے. پھر آگے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. آیت کریمہ کے اس حصے کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. یعنی قرآن پکار پکار کر ہمیں نبی پاک کی آل سے، اہل بیت سے محبت کا درس بھی دے رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا سبحان اللہ پھر اسے خوب اجر بھی عطا کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی.